بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ مجھے امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج ہمارا ٹاپک ہے کہ ڈائیورس جو ہے وہ اس کی شرح کیوں جلدی سے تیزی کی طرف جا رہی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ طلاق جو ہے وہ بہت تیزی سے معاشرے میں کیوں ہو رہی ہے۔ جب سے بنی نوع انسان دنیا میں آیا ہے، جب اس کی ضروریات، اس کے معاملات جیسے جیسے چل رہے ہیں، جب سے شادی نے رواج پایا، تو جہاں پہ شادیوں کا عمل، شادی ہونا جو ہے وہ جاری رہتا ہے، وہاں پہ شادی ٹوٹنے کا بھی عمل جو ہے وہ جاری رہتا ہے۔ دونوں چیزیں اپنی طرف جو ہیں وہ نیچرل ہیں، شادی کا ہونا بھی جو ہے وہ نیچرل ہے، لیکن ڈائیورس جو ہے، چاہے وہ کسی ترقی پذیر ممالک میں اس کی شرح ہو یا ترقی یافتہ میں ہو، اور بالخصوص ہمارے جیسے پاکستانی معاشرے میں ہو، جو آج سے کچھ عرصہ 30-40 سال پہلے بڑی معیوب بات سمجھی جاتی تھی، اور ڈائیورس کی جو ہے وہ ریشو بڑی کم تھی۔ لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ جیسے جیسے زمانہ جدت کی طرف جا رہا ہے، نت نئی روز ایجادات ہو رہی ہیں، سوشل میڈیا آ گیا، کیبلز آ گئے، ٹیلی ویژن چینلز آ گئے، موبائل آ گیا، تو ویسے ویسے جیسے زمانہ جدت پکڑتا گیا، اسی طرح جو ہے وہ ڈائیورس کی ریشو بھی بڑی تیزی سے بڑھتی گئی۔ یہ اگر آج ہم اسے دیکھیں تو ایک خوفناک اور الارمنگ سچویشن ہے۔ ڈائیورس جو ہے وہ ہر خطہ ارض پہ، ہر معاشرے میں جو ہے وہ اسے اچھا اقدام نہیں سمجھا جاتا، لیکن بالخصوص ہمارے پاکستانی معاشرے میں، جیسے میں نے بات کی کہ آج سے 30-40 سال پہلے جو ہے اگر کہیں ڈائیورس ہو جائے تو اسے بڑا برا سمجھا جاتا تھا، بڑا معیوب سمجھا جاتا تھا، اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ جوڑا جو ہے یہ کیوں نہیں کامیاب ہو پایا، ان کی شادی کیوں نہیں چلی۔ دوستو، ڈائیورس ہونے کی جہاں بہت سی وجوہات کو ہم دیکھیں گے، وہاں پہ یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ اس کے معاشرے پہ جو ہے وہ کیا اثرات پڑتے ہیں۔ اس پہ پھر اگر بچے ہیں ایک کپل کے، ایک جوڑے کے، تو خدا نخواستہ اگر ان کے درمیان طلاق ہو جاتی ہے تو ان بچوں کی زندگی پہ جو ہے وہ کیا اثر پڑتا ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم دیکھ لیں کہ آج کل جو طلاق کی ریشو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ طلاق ہونے کی وجوہات پہ بھی ہم غور کریں گے، لیکن اب وہ وقت آ چکا ہے کہ طلاق ہو جانا ہمارے معاشرے میں ایک عام سی بات سمجھی جاتی ہے۔ جب ہم کسی کے متعلق سنتے ہیں کہ فلاں جوڑے کے درمیان علادگی ہوگی، فلاں لڑکی کو طلاق ہوگی، تو ہمیں کوئی اتنا زیادہ اس کو معیوب نہیں سمجھتے، ہمیں کوئی اتنا زیادہ شوق نہیں لگتا۔ اس کا سب سے پہلا فیکٹر جو ہے، میں نے جیسے پہلے آپ کو عرض کیا کہ معاشرے کے اندر بہت ساری جیسے تبدیلیاں آئیں، ایڈوانس جو اب ہم ہو گئے ہیں، تو وہاں پہ بہت سارے مسائل بھی پیدا ہو گئے ہیں۔ اب اگر سب سے پہلا ہم اس کا جو ہے وہ سٹیپ دیکھیں تو وہ ہے پیرنٹس کی طرف سے یا بڑے جو ہیں ہمارے، ان کی طرف سے سختی کا نہ ہونا۔ آگے دوستو جب کبھی ایسی نوبت آتی تھی تو لڑکے والی سائڈ پہ بھی اور لڑکی والی سائڈ پہ بھی بڑا دباؤ اور پریشر ہوتا تھا کہ آپ جو ہے فوراً سے پہلے اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتے۔ اس میں لڑکی والے پیرنٹس بھی بڑا لڑکی پہ دباؤ رکھتے تھے، لڑکے والے پیرنٹس جو ہے وہ بھی بڑا دباؤ رکھتے تھے۔ تو ڈائیورس جو ہے وہ اول تو ہوتی نہیں تھی، اگر کہیں ہو بھی تو بہت دور جا کر ہوتی تھی۔ اور اب جو ہے وہ اب چیز بدل چکی ہے۔ اب نہ لڑکی کی طرف سے پیرنٹس جو ہیں یا ان کے بڑے دادا دادی کہہ لیں، تایا چاچا ماموں، دیگر رشتے، نہ وہ رول پلے کر رہے ہیں، نہ ہی لڑکے والوں کی طرف سے۔ اب تو سین یہ ہے کہ اب دونوں جو ہیں وہ فیملیاں ایک دوسرے کے اگینسٹ چل پڑتی ہیں۔ اگر فرض کریں کہ لڑکے نے غلط سٹیپ اٹھایا ہے تو لڑکی والے بھی جو ہے وہ پھر اس کو جو ہے وہ ختم کرنے کی، مٹانے کی کوشش نہیں کریں گے، بلکہ وہ بھی اس کا جو ہے وہ جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ اب جب لڑکے اور لڑکی پہ دونوں طرف سے جو ہے والدین کا پریشر، دباؤ نہیں ہوگا تو ڈائیورس ایک نارمل سی بات ہو جائے گی۔ اب یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے معاملات میں جب ہم والدین اور بڑوں کی جو ہے وہ نگرانی سے نکل کر خود آزاد ہوئے، اپنے فیصلے خود کرنے لگے، تو پھر یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ڈائیورس بڑی جلدی سے ہونے لگی۔ اگلے سٹیپ کو اگر دیکھیں تو عدم برداشت بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔
چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گھریلو لڑائی جھگڑے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ڈائیورس ہو جانا، ایک دوسرے کے میاں بیوی کے وجود کو برداشت نہ کرنا، چھوٹی چھوٹی پٹی میٹرز کو لے کے جو ہے وہ بہت بڑا ایشو بنا لینا، عدم برداشت بھی جو ہے وہ آج کل بڑا رول پلے کر رہی ہے. جیسے جیسے معاشرے کے اندر عدم برداشت جو ہے وہ برداشت کرنے کا کلچر ختم ہوتا جا رہا ہے، ڈائیورس طلاق کا ریشو جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے. آگے چل کے اب جیسے جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جدت آتی جا رہی ہے معاملات میں، تو بہت ساری جو ہے وہ طلاق کی وجوہات بنتی جا رہی ہیں. اگر فرض کریں کہیں پہ بھی کوئی چھوٹا سا مسئلہ ہوا تو ہم نے اسے پھر انا کا مسئلہ بنانا ہے، وہاں پہ ہماری انا بھی شامل ہو جائے گی، وہاں پہ ہماری عزت بھی انوالو ہو جائے گی، ہمارے خاندان کی جو ہے وہ عزت بڑی انوالو ہو جائے گی. جب ہم ساری ان چیزوں کو لے کے انوالو کریں گے تو پھر بتائیے کہ شادی کیسے جو ہے وہ رہے گی. شادی نے تو الٹیمیٹلی بریک ہونا ہے. پھر ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ لارج نمبر آف جو ہے خواتین ذرا ذرا سی باتوں پہ، معمولی لڑائی جھگڑوں پہ جو ہے وہ عدالت کا رخ کر لیتی ہیں، وہاں پہ انہیں ایزیلی جو ہے وہ ڈائیورس مل جاتی ہے. تو یہ جو طلاق کا فیکٹر ہے یہ بڑی تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے. اس پہ پورے معاشرے کو سنجیدگی سے غور کرنا ہے کہ وہ کون سے عوامل ہیں جنہیں ہم نے روکنا ہے. اب اس کے اندر جو ہے وہ انٹرنیٹ، سوشل میڈیا اور بڑی چیزیں اپنا رول پلے کر رہی ہیں. جہاں مغرب کے اندر جو ہے وہ طلاق کو اتنا معیوب نہیں سمجھا جاتا، وہاں طلاق اور ڈائیورس ہو جانا ایک عام ریٹ تھا، تو ہمارے پاکستانی معاشرے میں اور اس اسلامی معاشرے میں اب یہ ریشو بھی بڑی تیزی سے اسی طرف جا رہی ہے. اگر آہستہ آہستہ ہم کہہ لیں، سلولی یا سٹیپ بائی سٹیپ ہم اسی ویسٹرن سوسائٹی کی طرف جا رہے ہیں. آپ اگر موجودہ ریالٹی کو مد نظر رکھ کے دیکھیں تو آپ کو ہر گھر میں، آلموسٹ ہر گھر میں یہ کہوں گا کہ کہیں نہ کہیں کوئی ڈائیورس مل جائے گی. کہیں بچے کی اولاد کی ہوئی ہوگی، کہیں بچی کی ہوئی ہوگی. یہ کیا محرکات ہیں، ہم ان پہ کنٹرول کیوں نہیں کر پا رہے؟ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کا میں نے آپ کو ذکر کیا. ان تمام محرکات کو ہمیں دیکھنا پڑے گا اور پھر جو ہے صبر کے ساتھ فیصلے کرنے پڑیں گے. یاد رکھیے کہ میاں بیوی جو ہیں وہ اکثر یہی کہا جاتا ہے کہ ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں. جب تک آپ برداشت سے کام نہیں لیں گے، جب تک آپ اپنی میریٹل لائف کو پل اپ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو الٹیمیٹلی پھر اس نے ٹوٹنا ہے. اور جب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کی جو ہے میریٹل لائف جو ہے وہ ازدواجی زندگی ٹوٹنے کی طرف جا رہی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بجائے اس کو روکنے کے لیے کچھ اقدامات کریں، ہم جو ہے وہ الٹا چل پڑتے ہیں. تو جب ہم الٹے قدم چلتے ہیں تو پھر دوریاں بڑھتی ہیں، فاصلے بڑھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی رنجشیں جو ہیں وہ بہت بڑے ایشو کا شکل اختیار کر لیتی ہیں. ہم ایک دوسرے کے وجود کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو آج جہاں پہ معاشرہ پہنچ چکا ہے وہ طلاق کی جو ہے ریشو وہ ایک خوفناک حد کو چھو رہی ہے. اگر یہی حالات رہے تو پھر ہم اگلے 10-20 سالوں میں ویسٹ کے برابر آ جائیں گے، کیونکہ ہم اپنے جو ہے وہ میریٹل لائف کو روک نہیں رہے. ہم جو ہے وہ شادی جو بڑی تیزی سے ہوتی ہے اور پھر اس تیزی سے بریک بھی ہو جاتی ہے، اس کو ہم نے روکنا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ مذہبی عقائد دن بدن آپ کو پتہ ہے کمزور پڑتے جا رہے ہیں. مذہب ہمیں جن تعلیمات کا درس دیتا ہے ہم اس طرف نہیں جاتے. ہم نے کرنی ہے تو اپنی بس من مرضی کرنی ہے. ہم نے اپنی انا کو، اپنی ایگو کو جو ہے وہ سیٹ رکھنا ہے. اس کے پیچھے ہمیں رشتوں کی قربانی دینی پڑے، اپنی ازدواجی زندگی کو برباد کر لینا پڑے، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ دانش مندی سے، عقل مندی سے، اور سب سے جو بڑی بات ہے جس نے ڈائیورس کو روکنا ہے، اس کے آگے دیوار بننی ہے، وہ ہے صبر و تحمل. آپ صبر و تحمل سے کام لیجئے. ہم ویسٹ کی تو مثالیں دے رہے ہیں، لیکن وہاں بھی اگر عدالتوں میں کوئی جوڑا جو ہے وہ ڈائیورس کا کیس لے کے جاتا ہے تو وہاں پہ بھی عدالت یہ کام کرتی ہے کہ اسے تیزی سے ختم نہیں کر دیتی، بلکہ اس کے اندر کچھ ٹائم جو ہے وہ دینا شروع کرتی ہے. وہاں کچھ ڈیٹس ہوتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی غصے کے اندر، جذبات کے اندر، اینگزائٹی کے اندر، اینگرینیس کے اندر جو ہے وہ کورٹ میں پہنچے ہوئے ہیں تو بائی دی پیسج آف ٹائم آپ کا وہ غصہ ٹھنڈا ہو جائے، آپ کے وہ جذبات ٹھنڈے ہو جائیں اور آپ ڈائیورس سے بچ جائیں. بے شک آپ لڑکے کی طرف سے ہیں یا آپ لڑکی کی طرف سے ہیں،
یاد رکھیے کہ جب تک آپ نے صبر و تحمل سے کام نہیں لینا تب تک معاملات بنیں گے نہیں. جب تک ہمارے بڑے ہمارے فیملی جو ہے وہ انٹرفیئر نہیں کریں گے معاملات نہیں بنیں گے. جب تک ہم جو ہے وہ عدم برداشت کا شکار رہیں گے تب تک جو ہے وہ ڈائیورس ہوتی رہے گی. اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ محرکات ہیں جو ڈائیورس کا باعث بن رہے ہیں، لیکن ہمیں سوچنا ہے کہ ڈائیورس جو ہے وہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے. یہ وہ چیز ہے کہ جس پہ شیطان جو ہے وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے. اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں کہ میں نے ایک جوڑے کو جو ہے وہ ان کے درمیان نچاکی ڈال دی، جدائی ڈال دی، ان کو الگ کر دیا. اس کے پیچھے اور بھی بہت سارے محرکات ہو سکتے ہیں. ڈائیورس ہونے پہ تشدد بھی ہے، نان پیمنٹ آف مینٹیننس بھی ہے، اور بہت ساری چیزیں جہاں اپنا رول پلے کر رہی ہیں. لیکن تمام عوامل کو ہم نے سمجھنا ہے، اس کا جائزہ لینا ہے. اور اگر نہیں سمجھیں گے تو آپ کو پتہ ہے، آپ اپنے آس پاس معاشروں میں دیکھتے ہیں آئے دن جو ہے وہ بڑی تیزی سے ڈائیورس ہو رہی ہیں. تو ان جتنے محرکات کا ہم نے جائزہ لیا ہے دوستوں، ہم نے ان کو سمجھنا ہے. اور اب آ جائیے اس طرف کہ اگر کپل جو ہے وہ جوڑے کے بچے ہیں تو ڈائیورس ہو جاتی ہے، پھر کیا اثرات پڑتے ہیں. یہ بھی ایک بڑا خوفناک جو ہے وہ اسپیکٹ ہے. اس لیے کہ جب ایک جوڑے کے بچے ہیں ان کے درمیان کسی نہ کسی صورت میں، چاہے بچے بہت چھوٹے ہیں پھر تو ڈائیورس کے جو ہے وہ بڑے سنگین نتائج برآمد ہوتے ہیں، بڑے ہیں تو تب بھی وہی ایفیکٹ پڑتے ہیں. اب جوڑے کے درمیان تو کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے ان کی علیحدگی کی، ان کی ڈائیورس کی، لیکن ہمیشہ دیکھا گیا ہے کہ بچوں پہ جو ہے وہ آلویز بڑا برا اور نیگیٹو امپیکٹ پڑتا ہے. جب انہیں یہ سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے یا بچپن میں ہی ان کے ماں باپ کی علیحدگی ہو جاتی ہے تو پھر بچے جو ہے وہ دو پارٹ میں تقسیم ہو جاتے ہیں. کبھی وہ پاپا کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ ماما سے ملنے کو بے چین ہے. اگر پاپا کی طرف جاتے ہیں تو وہاں یہ سبق ملتا ہے کہ تمہاری ماما بڑی بری ہیں، وہ اچھی نہیں تھی، ان کے یہ قصور تھے تب ہماری یہ لادگی ہوئی. اگر اسی طرح آپ مدر کی طرف جاتے ہیں تو وہ بتاتی ہے کہ آپ کے پاپا جو ہیں بچوں کو وہ بہت برے انسان تھے، وہ اچھے انسان نہیں تھے، ان کی وجہ سے ڈائیورس ہو گئی ہے. تو پھر جہاں بچوں کو عدم توجہ ملتی ہے، جہاں وہ عدم تحفظ کا شکار ہوتے ہیں، جہاں ان کی تعلیم جو ہے افیکٹ ہوتی ہے، جہاں ان کی کو بھرپور والدین کی توجہ نہیں ملتی، ان تمام عوامل پہ جو سب سے کاری ضرب لگتی ہے وہ بچوں کے ذہنوں میں نفرت کا بیج بویا جاتا ہے. کیونکہ جوڑے کی تو طلاق ہونی تھی، وہ ہو چکی، لیکن اب بچوں کی جو ہے وہ زندگی جو ہے وہ ایک رولنگ سٹون جو ہے وہ فٹ بال کی طرح ہے. کبھی دھکا لگتا ہے تو ادھر چلے جاتے ہیں، کبھی دھکا لگتا ہے تو ادھر چلے جاتے ہیں. اور پوری دنیا کے اندر جہاں بھی، چاہے وہ مہذب معاشرے ہوں یا وہ ترقی پذیر ممالک ہوں، وہاں یہ دیکھا گیا ہے کہ بچوں کی ہیلتھ تک جو ہے وہ بڑی بیڈلی ایفیکٹ ہوتی ہے، ان کی ذہنی نشو و نما جو ہے وہ بڑی بیڈلی ایفیکٹ ہوتی ہے. تو دوستوں، ہمیں ان تمام محرکات کو سامنے رکھ کے ہمیں اپنے گھروں میں، اپنی فیملیوں میں، اپنے معاشرے میں اس چیز کا جائزہ لینا ہے کہ ڈائیورس کیوں ہو رہی ہے اور یہ تیزی سے عام کیوں ہوتی جا رہی ہے. اب یہ ہمارے معاشرے کو جو ہے وہ تیزی سے کیوں بریک اپ کر رہی ہے. تو ہمیں نہ صرف ان عوامل کا جائزہ لینا ہے بلکہ ہمیں جو ہے وہ ہر بندے نے اپنے سطح پہ، اپنے لیول پہ رول پلے کرنا ہے کہ کہیں بھی اگر فرض کریں کوئی ہمارا ریلیٹیو ہے یا کہ کوئی نہیں بھی ہے تو تب بھی ہم نے یہ رول لازمی پلے کرنا ہے کہ ہم نے اپنی بیسٹ ایفرٹس کرنی ہے کہ وہاں طلاق نہ ہو. اگر خدا نہ خواستہ بچے ہیں تو پھر تو بہت ہی زیادہ جو ہے وہ ہمیں ایفرٹس کرنی ہے کہ علیحدگی نہ ہو. تو مجھے امید ہے کہ یہ ٹاپک بھی آج کا آپ کو جو ہے ڈائیورس یا سیپریشن کے حوالے سے بہت زیادہ پسند آئے گا. تو ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ.